دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا جد الحسن المجتبی والحسین سید الشہداء ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. لا سیما الامام الثانی عشر المہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لمقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں اس سال پھر یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ ہم فرش عزا پر موجود ہیں اور
مولا حسین کی مادر گرامی کو عرصہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان عزاداریوں کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب ہم اس عالم دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فرش عزا پر جب تشریف لاتے ہیں تو انہیں اس فرش پر امام زمانہ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، امام حسین مظلوم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی لیے حضرت آیت اللہ بہجت نے یہ کہا تھا کہ عزادارو، جب بھی تم مولا حسین کی مجلس کے لیے کہیں بھی جاؤ تو یہ نہ کہو کہ ہم فلاں صاحب کے گھر پہ جا رہے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، جناب ریحان اعظمی صاحب نے کہا تھا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، پھر اسے چھت نہ کہو گنبد خضرا لکھو۔ تو یہ فرش عزا دراصل کربلا ہے، اور یہاں ہمیں اس سفر کا آغاز کرنا ہے جو سفر اصحاب امام حسین نے طے کیا۔ کربلا توحید کی تجلی گاہ ہے۔ تجلی گاہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی شے ظاہر ہو جائے، تو کربلا وہ مقام ہے جہاں توحید ظاہر ہوئی۔ کربلا تمام نبوتوں کی تجلی گاہ ہے۔ کربلا مولا کائنات کی ولایت کی تجلی گاہ ہے۔ یعنی کربلا وہ مقام ہے جہاں توحید بھی ظاہر ہوئی، نبوت بھی ظاہر ہوئی، اور مولا کائنات کی ولایت بھی ظاہر ہوئی، بلکہ تمام اصحاب امام حسین کے لیے شب عاشور کے چند پہروں میں قیامت کے لیے مولا حسین کی شفاعت بھی ظاہر ہوئی۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصحاب حسین نے شب عاشور میں معراج کا سفر طے کیا ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، سال کی بات نہیں ہو رہی، مہینوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک رات کی بات ہو رہی ہے کہ اصحاب حسین نے ایک رات میں معراج کا سفر طے کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ ان کی اپنی بلندی اور رفعت نہیں تھی، یہ سفر، یہ معراج کا سفر ان کو حسین کے صدقے میں نصیب ہوا۔ اسی لیے جان محترم، میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ آج جب کہ ہم مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس عشرے کی پہلی مجلس ہے، تو ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے، ہمیں اس سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ ایک معنوی سفر ہے، یہ ایک اسپرچول جرنی ہے جسے ہمیں طے کرنا ہے، اور اصحاب حسین، اصحاب مولا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ان کی معیت میں آگے بڑھنا ہے۔ ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہم
مولا حسین کے صدقے میں اپنے مولا امام وقت امام عصر کی خدمت میں پہنچ سکیں، ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو، ان کی ملاقات ہمیں نصیب ہو۔ اور اگر مقصد یہی ہے، فلسفہ یہی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم زیارت کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اگر زیارت یہیں پر ہو رہی ہے تو یہاں ہمیں زیارت کی کیوں ضرورت ہے؟ فلسفہ زیارت کیا ہے؟ تو تمام احادیث کا ماحصل پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیات کا ماحصل پیش کر رہا ہوں کہ کسی بھی امام مظلوم کی، کسی بھی امام معصوم کی زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس امام کے ہاتھ پہ تجدید بیعت کریں۔ میں نے تجدید بیعت کہا ہے، بیعت نہیں کہا۔ بیعت غیر کرتے ہیں، بیعت دوسرے کرتے ہیں، ہم تجدید بیعت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم پہلی مرتبہ بیعت نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جب ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے تو ہم اس سے کلمہ نہیں پڑھواتے، ہم شہادتین نہیں پڑھواتے۔ حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اپنی کتاب میں رسالہ عالم زر میں یہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اس دنیا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، عالم زر میں بیعت کی ہے، اور اس میں ہمارا کمال ہے۔ میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں ہمارا کمال ہے، یہ ہماری عظمت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ایکسیڈنٹلی، اتفاقی طور پر ہم شیعوں کے یہاں پیدا ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، بہت بڑا موضوع ہے، یہ وسیع موضوع ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم تجدید بیعت کرنے والے ہیں۔ ہم ہر روز بیعت کرتے ہیں اپنے مولا کے ہاتھ پہ۔ اسی لیے کوشش کریں، دعائے عہد کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اسی لیے ہم مجلسیں وفا کرتے ہیں، اسی لیے ہم زیارتیں کرتے ہیں، تاکہ تجدید بیعت کریں۔ اور کس قدر خوبصورت جملے ہیں۔ اب مجھے مولا امام رضا کا حرم یاد آ رہا ہے، ابھی 5-6 سال ہم گزار کر آئے ہیں، تو ابھی سے دل تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ جب آپ غسل زیارت کر کے مولا کے حرم کی طرف چلتے ہیں تو ائمہ معصومین نے کہا، یہ کہو بسم اللہ وباللہ وإلی اللہ وإلی ابن رسول اللہ۔ عجیب منزل ہے کہ بسم اللہ، ہم سب کو پتہ ہے بسم اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور پھر یہیں پر نہیں رکے کہ جب بسم اللہ کہہ دیا تو پھر کہو باللہ، جب اللہ کے نام سے شروع کر چکے تو اب باللہ کہو، اب اللہ سے شروع کر رہے ہو۔ وإلی اللہ، جانا کس طرف ہے؟ خود اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور پھر رکے نہیں، کہا وإلی ابن رسول اللہ، کہ جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ پہلے امام معصوم کی طرف جائے۔ تو بسم اللہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تمام سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہے، سوائے ایک سورے کے۔ ہر کار خیر کا آغاز بسم اللہ سے ہے، ہر کام کا آغاز نہیں۔ کار خیر کا آغاز بسم اللہ سے ہے، بسم اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہے۔ 2 ترجمے کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ایک اور ترجمہ بھی ہے کہ اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر یہ اللہ کا نام ہے کیا؟ نہیں، بلکہ کہیں یہ اللہ کا نام ہے کون؟ تو پھر آواز آئے گی، امام معصوم کہیں گے کہ ہم اہل بیت اللہ کے اسماء ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ باری دیگر صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کی آواز کم ہو گئی۔ باری دیگر صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بلند تر آواز صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اللہ کے نام سے، اور پھر باللہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہمارا مقصد ہم مزاداروں کا مقصد، ہم حسینیوں کا مقصد، ہم علی والوں کا مقصد جنت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حور العین بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی نہر بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد پروردگار کی ذات ہے، یا ہمارا مقصد خود علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام جہاں صراط ہیں وہاں منزل بھی ہیں۔ حدیث کے جملے ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں، یہ حدیث آپ کو ضرور دکھائی دے گی کہ قیامت کا دن ہوگا اور عشاق حسین، عاشقان حسین مولا حسین کا طواف کر رہے ہوں گے، اور تو بہشت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ شکایت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ عاشقان حسین ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہماری طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو آواز غائب آئے گی کہ انہیں چھوڑ دو، یہ حسین کے عاشق ہیں، یہ حسین کے عاشق ہیں، یہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلسل حسین کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، جہاں ہم نے کہا کہ امام معصوم جہاں صراط ہے وہاں منزل بھی ہے، تو وہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ سب مولا حسین کا طواف کر رہے ہیں، سب کی توجہ حسین کی طرف ہے۔ تو جب حسین منزل ہے تو کیا خدا منزل نہیں ہے؟ کہ نہیں، مولا حسین خود آواز دیں گے کہ میں اس آئینے کا نام ہوں، میں اس شفاف آئینے کا نام ہوں کہ جس میں صرف خدا دکھائی دیتا ہے۔ میری ذات کے آئینے میں صرف اور صرف پروردگار دکھائی دیتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے اصحاب حسین شب عاشور، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حسین کی ذات میں محو ہو گئے تھے، محو ہو گئے تھے، جہاں اپنی طرف بھی توجہ نہ ہو، جہاں اپنی طرف بھی توجہ نہ ہو۔ اور یہ بھی مقاتل میں ملتا ہے کہ عاشور کے دن جب جسم پہ زخم آتے تھے تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، تو انہیں درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ قرآن کریم ماشاءاللہ سورہ یوسف کے پڑھنے والے ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا نہیں، حضرت یوسف کی ذات میں اللہ کی تجلی کو دیکھا۔ اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں لیکن درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ تو یوسف ہے نا، اور کربلا میں سب فخر یوسف حسین کی ذات میں محو ہو گئے۔
صلوات بر محمد آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو سب مولا کی ذات میں محو ہو گئے تھے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں تھی. سب سے زیادہ توجہ انسان کی اپنی طرف ہوتی ہے، اس لیے میں نے بڑے شدت کے ساتھ یہ کہا کہ اپنی طرف توجہ نہیں تھی. چاہے انسان کسی طرف بھی دیکھے، سب سے زیادہ توجہ انسان کی اپنی طرف ہوتی ہے. بیرونی دنیا میں جس قدر ڈسٹریکشنز ہوں، انسان اپنی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوتا. مسلسل اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے فائدے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. مگر حسین کی ذات وہ ہے کہ جس ذات میں محو ہونے کے بعد حبیب اپنی ذات کو بھول گئے، جناب حور اپنی ذات کو بھول گئے، جناب وہاب قلبی اپنی ذات سے غافل ہو گئے. اور شب عاشور سب یہی کہہ رہے ہیں، مولا اگر ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ہم آپ کو چھوڑ دیں تو اس میں ہمارا خسارہ ہے، ہمارا نقصان ہے. مولا گویا کہہ رہے تھے، مولا آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. مولا ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے، ہمیں آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ذات کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صل علی محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. تو جانے محترم، انشاءاللہ ان 10 راتوں میں ہم بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عظمت امام اور اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اصحاب امام حسین کے مقامات کیا ہیں، اصحاب امام حسین کیوں دوسرے تمام اصحاب سے مختلف ہیں، اور اگر یہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو ان میں آخر وہ کون سی خصوصیات تھیں، وہ کون سی صفات تھیں جن کی وجہ سے یہ ممتاز ہو گئے، اور کتنے ممتاز ہوئے ہیں. کہ آپ دیکھیے زیارت ناہیہ میں مولا امام زمانہ کا یہ جملہ ہے، جب سلام کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، اصحاب امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا خیر انصار. آپ پر سلام ہو، کن لوگوں پر؟ کہ جو بہترین انصار ہیں. اور یہ اطلاق ہے، اس میں یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے زمانے کے بہترین انصار ہیں، کہ نہیں، جتنے اصحاب گزر گئے اور جتنے اصحاب آنے والے ہیں آپ سب میں سب سے بہترین ہیں. السلام علیکم یا خیر انصار. اور مولا کائنات نے بھی یہی کہا جب صفین سے واپس آ رہے تھے اور کربلا کے مقام پر پہنچے. مولا حسن و حسین بھی ہیں، مولا عباس بھی ہیں. اس مقام پر، کربلا کے مقام پر رک کر میرے مولا نے کہا ہا ہونا مسارع عشاق، کہ یہ مقام عاشقوں کا مقام ہے. یہاں وہ دفن ہونے والے ہیں، یہاں وہ شہید ہونے والے ہیں، یہاں وہ میرے حسین پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں جو عشق میں مبتلا ہیں، جو عشق میں مبتلا ہیں. حسین کی ذات میں محو ہونے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. بغیر عشق کے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بغیر محبت کے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور شاید وجہ یہی ہے
کہ جب پروردگار نے اجر رسالت مانگا تو یہ نہیں کہا کہ تم نماز ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ تم روزے رکھو، یہ نہیں کہا کہ تو خمس اور زکوٰۃ دو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی محبت اور مودت اور عشق میں اتنی طاقت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت کے طور پر اگر ہمیں کچھ چاہیے تو وہ مودت ہے، وہ صرف مودت ہے، صرف مودت ہے. اس لیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ساتھ دیجئے اللہ ہے نا، اللہ آپ اللہ سنتے آئے ہیں، لا الہ الا ہے، پھر اللہ ہے، لا فتح اللہ ہے، پھر علی ہے. تو آپ سے بڑھ کر کون اللہ کے معنی سمجھ سکتا ہے؟ لا فتح یعنی کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی جوان علی کی طرح نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا. ایکسیپشنز میں صرف اور صرف ایک علی کی ذات ہے، استثناء میں صرف علی کی ذات ہے. جہاں توحید کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، وہیں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس حسین سے محبت کرو. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجیب منزل ہے. شاید کوئی نوجوان مجھ سے یہ پوچھے کہ قبلہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمام واجبات کی، مستحبات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان مفاہیم نوجوانوں کے لیے پیش کروں، پوری کوشش ہے میری. اب دیکھیے کہاں تک میں کامیاب ہوتا ہوں. کیا نماز چھوڑ دیں، واجبات چھوڑ دیں اگر صرف مودت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ نہیں، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ بہترین نماز گزار ہوگا، وہ بہترین روزے دار ہوگا، وہ بہترین قاری قرآن ہوگا. اور آسان کر کے کہوں، شاید نوجوان یہ کہیں قبلہ نماز فجر بہت سخت ہے، اٹھ نہیں پاتے. میں کہوں گا جب آپ عشق کی منزل پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو رات میں نیند ہی نہیں آتی، آپ کو نیند ہی نہیں آتی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں سکتے؟ ہم اٹھ نہیں سکتے. اسی لیے ایک بہت بڑے عارف باللہ کا جملہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ نماز ہی نہیں ہے جو بوجھ لگے. نماز وہ ہے کہ جو عشق کے ذریعے سے ادا ہو، کہ نماز کا انتظار کیا جائے، مسلسل انتظار کیا جائے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں جس نے حسین کو خلق کیا، جس نے میرے مولا کو خلق کیا ہے، جس نے اہل بیت جیسی ہستیوں کو خلق کیا ہے. اور یہیں پہ حضرت عید اللہ بہجت کا جملہ یاد آ رہا ہے. کسی جوان نے کہا قبلہ، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، بس مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ اب پہنچ گئے ہیں اس مقام پر. کسی نے قبلہ، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اپنی اہلیہ سے محبت کرنا حرام تھوڑی ہے، لیکن یہ نوجوان کیوں ڈر رہا تھا؟ کوئی مومن ہے نا. اور قبلہ حضرت آیت اللہ بہجت سے سوال کر رہا کہ مجھے اس بات سے ڈر ہے
کہ کہیں میری اہلیہ کی محبت علی کی محبت سے نہ بڑھ جائے، اللہ کی محبت سے نہ بڑھ جائے، تو میں کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کسی مجازی محبوب کی محبت حقیقی محبت سے زیادہ ہو جائے۔ آیت اللہ بہجت نے ایک نسخہ دیا، قبر خوردار یاد رکھو، نام نہیں لے رہا، نہ ذات کی بات ہو رہی ہے نہ صفات کی بات ہو رہی ہے، کہ اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ دیکھیے عرفان کا خلاصہ کر دیا ہے ان 3 فقروں میں حضرت آیت اللہ بہجت نے۔ عرفان، شیعہ عرفان کی بات ہو رہی ہے، شیعہ اثنا عشری عرفان، فقاہتی عرفان کا خلاصہ پیش کیا ہے، اس سے محبت کرو کہ جو سب سے زیادہ حسین ہے، اور اس سے محبت کرو جو سب سے بڑھ کر باکمال ہے، اس سے محبت کرو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی تم اس سے محبت کر رہے ہو، اس سے محبت کر رہے ہو جو آج تو حسین ہے، کل اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ آج تو وہ خوبصورت ہے، کل اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر کمال کی بات ہو تو محبوب مجازی میں 2-3 کمالات ہوں گے اور وہ بھی ناقص ہوں گے، لیکن اس کے یہاں کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر کہا اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس سے محبت نہ کرو جو آج تمہارے ساتھ ہے کل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کو اور اچھے انداز میں پیش کروں کہ اس سے محبت کرو کہ جس نے نہیں، اور بدل کر کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنا حسین ہوگا جس نے حسین جیسا حسین خلق کیا۔ کتنا حسین ہوگا وہ، کتنا حسین ہوگا۔ اس با کمال سے محبت کرو، بلکہ پھر بدل کر کہوں کہ وہ خود کتنا با کمال ہوگا، وہ کتنا قدیر ہوگا جس نے علی جیسا قدرت مند خلق کیا۔ تو جب علی سے اتنی محبت ہے تو پھر خالق علی سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ جب مولا حسن و حسین سے اتنی محبت ہے تو اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ علی سے محبت ہے تو خدائے علی سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مولا آئیے فرش عزا پر مولا سے مانگتے ہیں، مولا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں اور پھر اللہ سے محبت کریں، لیکن مولا ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں، آپ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے، دیکھیے، قل لا اسألکم، اب میری ساتھ پڑھیے جہاں تک آپ کو یاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہے نا؟ آپ سب نے کہا یہ کیا ہے؟ فی القربى ہے، مودۃ القربى تو نہیں ہے نا؟ غور کیا آپ نے؟ جو صاحبان جانتے ہیں، فی کے معنی جانتے ہیں، اب وہ بتائیں کیا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فی کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے اس میں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اجر رسالت کے طور پر صرف اور صرف اللہ ہے نا، صرف اور صرف ہمیں تم سے مودت اہل بیت چاہیے، مودت قربہ چاہیے، یہی کہتے ہیں نا؟ تو فی کے معنی کہاں ہوئے؟ فی کے معنی استقرار کے ہیں، ہے نا؟ انگلش میں ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ فی کے معنی کیا ہے؟ ان سائڈ سم تھنگ، جو کوئی کسی چیز کے اندر ہو تو اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں استقرار،
مستقر ہونا وہاں پر، ذرا پہنچنے کی کوشش کریں. المودۃ فی القربا، کہ تم وہ مودت حاصل کرو جو علی کے دل میں ہے. اللہ اکبر. وہ محبت حاصل کرو جو علی کے دل میں ہے. اگر علی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. علی تمہیں یہ محبت دے رہے ہیں تو محبت کر رہے ہو. المودۃ فی القربا، یہ محبت وہاں سے آ رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم اتنے باکمال نہیں ہو گئے، ہم اتنے عبادت گزار، اتنے بڑے عاشق نہیں ہو گئے کہ ہم کلیم کر سکیں، ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں. نہیں، وہ خود اپنی محبت سے نوازتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا کرتے ہیں، اللہ کی محبت بھی عطا کرتے ہیں. اور ماں کے دل میں اگر بچے کی محبت بھی ہے تو وہ علی کے دل سے ہو کے آتی ہے. اس لیے یہ مامتا، یہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، بچوں کی محبت، خاندان کی محبت اور مومن کی محبت دوسرے مومن کے لیے، یہ سب ہمیں مولا نوازتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. یہ ہے المودۃ فی القربا. دیکھیے آپ کو نئے زاویے مل رہے ہیں نا آیت سے. میں کوشش کر رہا ہوں، یہ بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو میں بس بطور آپ کہیے جو وہاں سے لیا اب وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ پہلے نبوت کا ذکر ہے، اجر رسالت ہے نا، اور پھر کیا کہا؟ المودۃ فی القربہ. اور پہلے ہی ہماری بات ہو چکی اس پر کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، اس پر تو بات ہو گئی ہماری. لیکن کیوں مودت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر رسالت کے برابر کوئی شے ہے، اللہ اکبر، اور رسالت کے اجر کے حوالے سے اگر کوئی چیز مانگی جائے گی تو وہ رسالت کے برابر ہو نا. تو قرآن کریم میں رسالت کے برابر یا ولایت ہے یا مودت ہے. بس اللہ سے سمجھ جائیے. اجر رسالت کی بات ہو رہی ہے تو اجر رسالت کے طور پر اب رسالت کے برابر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ خمس ہے، نہ کوئی اور عقیدہ ہے، بلکہ مودت ہے یا ولایت ہے. یہ منزل ہے. اور اسی لیے اب محبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مودت کس معراج پر ہے اور کس قدر وزنی ہے. رسالت کے برابر ہے، رسالت کے برابر ہے، نبوت کے نہیں، رسالت کے برابر ہے. اب اس قدر طاقت ہے اس محبت میں، اس قدر طاقت ہے اس عشق میں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب حسین کیوں اتنے ممتاز ہو گئے، کیوں اتنے ممتاز ہو گئے. یہی وجہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر مولائے کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں، شب عاشور مولا حسین نے خود یہ جملہ کہا اپنے اصحاب سے کہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَخَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، کہ میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر کسی بھی صحابی کو نہ باوفا سمجھتا ہوں اور نہ بہترین سمجھتا ہوں. مولا بھی اطلاق کے ساتھ بتلا رہے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے.
تو میرے اصحاب سب سے بڑھ کر ہیں. میرے بابا کے اصحاب بھی ایسے نہیں تھے, میرے بھائی کے اصحاب بھی ایسے نہیں تھے, رسول اللہ کے اصحاب بھی ایسے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم سلام اللہ علیہما کے اصحاب کی جب بات ہوئی تو رسول خدا نے یعنی جناب عیسیٰ نے اپنے حواریین سے پوچھا من انصاری الی اللہ. قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی آیات ہے. اے میرے اصحاب, کون میری مدد کرنے والا ہے؟ من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف جانے کے لیے کون میری نصرت کرنے والا ہے؟ تو سب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ نحن انصارکم, ہم آپ کے انصار ہیں. لیکن اتنی معرفت تھی کہ کہا نحن انصار اللہ, ہم انصار اللہ ہیں. یہ نہیں کہا نحن انصارکم, ہم آپ کے انصار ہیں. یعنی اتنی معرفت تھی کہ جو معصوم کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. جو معصوم کی نصرت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اس منزل پہ افسوس کا مقام بھی یہی ہے کہ دعوے تو بہت ہوئے, بہت دعوے ہوئے, لیکن یہی حواری, یہی اصحاب جناب عیسیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے. جناب عیسیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ کہیے تشریف لے گئے. حضرت عیسیٰ کے بعد جناب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. وہی مقام ادھر بھی ہے, جو مقام ادھر تھا ادھر بھی ہے. کچھ بہتر ہو گئے, لیکن یہاں بھی یہ مسئلہ ہوا, رسول خدا کو چھوڑ کے چلے گئے. کتنی جنگوں میں چھوڑ کے چلے گئے, یہاں بھی ہوا. لیکن مولا امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب وہ ہیں جو فرار نہیں مظہر کرار ہیں, مظہر کرار ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, علی کی محبت اور ولایت ان کے دلوں میں ہے. یہ فرار کرنے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں موت کی محبت ہے, ان کے دلوں میں شہادت کی محبت ہے. اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت میں نقصان نہیں ہے, موت میں خسارہ نہیں ہے. ادھر موت آتی ہے, ادھر علی کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. ادھر موت آتی ہے, ادھر رسول اللہ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. ادھر وہ استقبال کرتے ہیں. ایک حدیث نہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ جب مومن دنیا سے گزرتا ہے صرف مولا کائنات نہیں آتے, پنجتن آتے ہیں اور استقبال کرنے آتے ہیں. تو پھر گھبراہٹ کیسی, خوف کس بات کا؟ مومن کیوں موت سے ڈرے؟ یہ جمالیات موت کی بات ہو رہی ہے. موت اس قدر خوبصورت ہے, موت اس قدر حسین ہے کہ مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اگر ہم نے محسوس کیا اور دیکھا ہے تو شہید سبط جعفر کی زندگی میں دیکھا ہے. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. تو جانے محترم, انہیں موت سے خوف نہیں تھا, موت سے محبت کرنے لگے تھے. یہ مقام ہے اصحاب امام حسین کا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس مقام پر پہنچے ہیں, اس مقام پر تو کیا علم کی وجہ سے پہنچے ہیں, زہد کی وجہ سے پہنچے ہیں, تقوی کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ یہ سب ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے آپ ایک ایسی صفت دکھلائیں, ایک ایسی صفت جو ان سب میں مشترک ہو,
جو ان سب میں کامن ہو، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر عالم ہیں، لیکن وہاب کلبی تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. وہ زاہد ہیں، جناب حبیب زاہد ہیں، مسلم ابن اوسجہ زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، مفسر قرآن ہیں، فقیہ ہیں. لیکن جناب زہیر تو ابھی تازہ حسینی بن رہے ہیں، حور تو ابھی تازہ آ رہے ہیں. تو یہ مقام انہیں کیسے نصیب ہوا؟ تو ایک ایسی صفت آپ ڈھونڈیں کہ جو سب میں مشترک ہو، سب میں مشترک ہو، اور وہ صفت صرف اور صرف عشق حسین ابن علی ہے. وہ صرف اور صرف عشق ہے. عشق کی وجہ سے سب کھڑے ہیں، سب نے قیام کیا ہے، سب محو ہو گئے ہیں مولا امام حسین. اس لیے ممتاز ہیں، اس لیے بافضیلت ہیں، افضل ہیں تمام اصحاب سے، عشق امام حسین کی وجہ سے. ہاں فرق تو ہے، حبیب کا مقام اور ہے، حور کا مقام اور ہے. حبیب کا مقام اور ہے، زہیر کا مقام اور ہے. اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو بتلا دوں. یہ جو تمام شہداء کربلا کی قبور ہیں مولا حسین کے جوار میں قریب ہی، کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ سب مولا سجاد کے حکم پہ ہوا ہے. جتنی تدفین ہوئی ہے شہداء کی، وہ مولا سجاد کے حکم پر. تمام شہداء کربلا ادھر، مولا عباس فرات کے کنارے. اس میں حکمت ہے، کبھی آپ سوچئے. اور انشاءاللہ مسلسل ان دنوں میں اس بات کے فلسفے پر ہماری بات ہوگی. تو کہاں مقام حبیب، کہاں مقام حور، کہاں مقام مسلم ابن اوسجہ، اور کہاں زہیر ابن قین، اور کہاں تمام اصحاب، اور کہاں علی اکبر. تمام اصحاب ایک طرف اور عباس ابن علی ایک طرف. ازواج اصحاب ایک طرف، ازواج حسین ابن علی ایک طرف. تمام مستورات جو کربلا میں موجود تھی وہ ایک طرف، اور حرم حسین دوسری طرف. میں پہنچ گیا. آج پہلی رات ہے. چلیں اپنے دلوں کو بھیج دیتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. ایک قافلہ روانہ ہونے کو ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ قافلہ روانہ ہو، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد کے مرقد پہ آئے. بس یہ سوچ کے سننا کہ آپ تنہا نہیں رو رہے. حسین کی والدہ گرامی تشریف لا چکی ہے. ذرہ برابر شک نہ کریں عزیزو، ایک ایک عزادار کے رونے کی آواز کو سن رہی ہے. اور کون کون آتا ہے مجلسوں میں؟ آپ کو پتہ ہے امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، اور
بی بی زینب تشریف لاتی ہیں. فرش عذاب پہ آئی ہے وہ بن کے آزادہ زینب کے ساتھ 4 برس کے ہے آزادہ. یہ 4 برس کی عزادار کچھ پوچھ رہی ہے. وہ پوچھتی ہے لوگ یہ کیوں رو رہے گیا. وہ پوچھتی ہے لوگ یہ کیوں رو رہے گیا. زینب کہے یہ ہے تیرے بابا کے آزادہ. السلام علی سکینہ. پوچھتی ہوں گی پھوپھی اماں یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں. شہزادی زینب کہتی ہیں سکینہ یہ تیرے بابا کی غربت پہ رو رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ 4 برس کی بچے رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ آزادار کربلا میں ہوتے. اگر ہوتے اصغر کو تیر نہ لگتا. او پھوپھی اماں آپ کی چادر نہ چھلتی. مولا حسین حرم رسول اللہ میں آئے. مقتل کے جملے ہیں حسین اپنے شہر میں اتنا غریب ہو گیا کہ اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. اپنے نانا کو خواب میں دیکھا. نانا نانا یہ امت ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دیتے.
رسول اللہ نے مولا حسین کو آغوش میں لیا، پھر بوسے لیے ہوں گے۔ اب یاد کریں رسول اللہ مولا حسین کے کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اور کبھی سینے کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ روایات کے جملے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، کبھی آپ نے سوچا سانس لے لیں روتے رہیں، کبھی آپ نے سوچا رسول اللہ نے کیوں مسلسل مولا حسین کی پیشانی کے بوسے لیے؟ اس لیے کہ جب کل حسین تنہا رہ جائے گا، جب کسی کے ہاتھ میں نہ تلوار ہوگی نہ نیزہ، وہ پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پر ہاں زادارو ذرا سوچیں رسول اللہ نے کیوں مسلسل حسین کے ہونٹوں کے بوسے لیے؟ عزادارو یا دربار کوفہ، سر حسین تشت میں ہے، او ظالم اپنی چھڑی سے او لب حسین لیکن پھر سوچیں کیوں؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں رسول اللہ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے؟ شہزادی زینب بتائیں گی میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، نہیں مجھے پڑھنا ہے، مصائب تمام نہیں ہوئے۔ رسول اللہ نے مولا حسین کے سینے کے بوسے کیوں لیے؟ 11 محرم کا دن آیا، وہ گھوڑوں کی نال بندے ہوئے، گھوڑے دوڑائے گئے، او حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اندر کی پسلیاں باہر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین